السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور یقیناً انشاء اللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو آپ کو اینگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ پرسنلی میں اس کو ٹرائی کر چکی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا۔ وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ جب کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوں، فار ایگزامپل آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، کسی چیز کے اوپر غصہ آیا ہوا ہے، مے بی ہم میں سے ابھی کوئی انسان ہو اس گروپ میں جو اس اسٹیٹ میں ہو کہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ وہ غصہ کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر، اپنی ساس کے اوپر، یا پھر اپنی ہیڈ کے اوپر، کسی کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، فار ایگزامپل آپ جو بھی کام کریں گی تو آپ کو غصہ ہی آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر تو آپ اپنے بچوں کے اوپر چلائیں گی، یا ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو مار دیں۔ ہو سکتا ہے غصہ آپ کو آیا ہوا ہے ہیڈ کے اوپر، لیکن آپ گھر جا کے اپنے بہن بھائیوں سے یا پیرنٹس سے مس بیہیو کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ غصہ آیا ہے ہسبینڈ کے اوپر لیکن آپ بدتمیزی ساس سے کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے موسٹلی، ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا غصہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو اگر آپ غصے کی اسٹیٹ میں ہیں، کسی شخص کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یا غصے کی سچویشن میں ہے، تو آپ نے کرنا کیا، ایک چھوٹی سی پریکٹس جس کو بار بار ریوائز کرنا ہے، بار بار پریکٹس کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے اس کو فوکس کریں۔ اس کو کہیں گے ایکسرسائز کو چینج آف فوکس، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوکس اپنا چینج کرنا ہے۔ پہلے آپ کا فوکس کس کے اوپر تھا؟ اس شخص کے اوپر، جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر یا اس شخص کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے اپنا فوکس کدھر کرنا ہے؟ اپنے سامنے کی چیز کے اوپر۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ ٹیبل ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہ ٹیبل کو دیکھنا ہے، آپ نے ٹیبل کو غور سے دیکھنا ہے۔ ٹیبل کتنی اونچی ہے، ٹیبل کتنی چوڑی ہے، ٹیبل کا کلر کیا ہے، ٹیبل کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، کیا ٹیبل کے اندر دراز ہے، اگر دراز ہے تو وہ کس طریقے سے کھلتی ہے، باہر کی طرف، نیچے کی طرف، کس طریقے سے اس کو کھولتے ہیں، اس کا لاک کس طرح کا ہے، اس کا لاک ہے کہ نہیں ہے، اگر اس میں چابی والا لاک ہے تو وہ کس جگہ بنا ہوا ہے، کس سائڈ پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیبل کو آپ غور کریں، اس کے پائے کیسے ہیں، اس کی سائڈز کیسی ہیں، وہ کیسی دکھ رہی ہے۔ اب آپ ٹیبل سے نظریں ہٹائیں اور پھر کوئی سی اور چیز کو فوکس بنا لیں۔ مثال کے طور پہ اپنے بچے کے کپڑے، بچے کے کپڑے دیکھیں، شرٹ کس کلر کی ہے، اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہے، اس کا کالر ہے کہ نہیں ہے، یا گول گلا ہے، گول گلا ہے تو اس کی پائپنگ ہے کہ نہیں، اس کی شرٹ پہ ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے، اس کی شرٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کا فونٹ کیسا ہے، جو فونٹ ہے اس کا کلر کیسا ہے، جو کلر ہے اس کے ساتھ ڈیزائن کیسا ہے، کنٹراسٹ ہے یا کچھ اور ہے، شرٹ کے ساتھ جو پینٹ ہے وہ کیسی ہے، سمپل پینٹ ہے یا ڈیزائننگ والی پینٹ ہے، اس میں لائنز ہیں یا وہ وداؤٹ لائنز کے ہیں، اس کے کپڑے کا سٹرکچر کیسا ہے۔ یعنی آپ ڈیپلی اس کو جو ہے نا دیکھنا شروع کر دیں، چیز کو غور اور فکر کرنا شروع کر دیں، چیز کو فوکس کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے یہ کام کر لیا، اب آپ دوبارہ سے سوچیں آپ کیا کہہ رہی تھیں، آپ کو کس کے اوپر غصہ آیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، اسے سوچیں، سوچ لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا پہلے آ رہا تھا۔ اگر آپ کو اسٹل آپ کہو کہ نہیں مجھے اتنا ہی غصہ آ رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر سانس لیں اور اپنے پھر کوئی چیز، اپنے بیڈ کو فوکس کریں، آپ کے سامنے بیڈ ہے اسے فوکس کریں، چیئر کو فوکس کر لیں، آپ اپنے کپڑوں کو فوکس کر لیں، آپ جو بھی چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا اس کو آپ فوکس کر لیں اور اس کے اندر ڈیٹیلز کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کو فوکس کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ایون کپڑے کے بٹن کو، بٹن کے سوراخ کو، سوراخ کے اندر جو یعنی کہ دھاگے سے سلائی ہوئی بھی ہے نا اس دھاگے کو، یعنی جب آپ ڈیپلی کسی چیز کو آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنا جو مسئلہ ہے وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک یہ ایکسرسائز ہو گئی فوکس کی. اسی کے ساتھ اٹیچ ایک اور دوسری ایکسرسائز ہے اور وہ یہ کہ اس ایکسرسائز کو 7 to 10 ٹائمز دہرائیں. 7 to 10 ٹائمز دہرائیں. 5 سے 7 دفعہ کے بعد آپ اپنا یہ مسئلہ بھول جائیں گے، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا آپ کیا چیز سوچ رہے تھے. یا دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو یاد تو رہے گا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، لیکن جو سویرٹی تھی نا وہ کافی کم ہو جائے گی. یعنی کہ جس شخص کو آپ کا قتل کرنے کو دل کر رہا ہوگا نا، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے رہنا تو، اٹس اوکے، اس نے کچھ کر دیا ایسے تو وہ یہ کہ آپ کی غصے کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کو کائنڈلی پریکٹس کریں اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اپنے کمنٹس میں بتاتے رہیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. جزاک اللہ خیر.